بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، ایک بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فوت ہونے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارواح کے دو جہان ہیں، عالم علیین اور عالم سجین۔ یہ عالم علیین جو ہے یہ جنت کا مقام ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ نیک جنتی روحیں، اولیاء کرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ارواح ہیں وہ عالم علیین میں چلی جاتی ہیں۔ تو عالم علیین میں جانے کے بعد دل میں لوگوں کے سوال یہ ہوتا ہے، تو پھر ان کے مزار پر جانے سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ تو وہاں رہتے نہیں ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ قدرت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ روح کی پرواز جو ہے یہ فرشتوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو یہ عالم علیین میں رہتے ہوئے وہاں قید نہیں ہوتے، نبی بھی اور ولی بھی یہ وہاں قید نہیں ہوتے، وہاں اپنے مرکز کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ ان کی سماعت اور بصارت جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زندگی سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں سے دیکھ اور سن بھی رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، اور جب چاہیں آ بھی جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے مزار میں نہیں آ سکتے، مزار میں بھی آ جاتے ہیں اور وہاں عالم علیین میں بھی رہتے ہیں اور تصرف بھی کرتے ہیں۔ دعائیں، کوئی ان سے کچھ دعا کے لیے عرض کرتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ عام روحوں کے لیے یہ مقام نہیں ہے۔ عالم علیین انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی جو روحیں ہیں وہ وہاں رہتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ قوت ارادی عطا فرما دیتے ہیں زندگی میں ہی، کہ وہ جو ارادہ کرتے ہیں اسی ٹائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ جو ارادہ فرماتے ہیں کن فیکون، اسی طرح ہو جاتا ہے، اس طرح یہ ان کو بھی عطا ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک سے ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برقیہ، انہوں نے آنکھ جھپکتے ملکہ بلقیس کا تخت ملک سبا سے بیت المقدس میں حاضر کر دیا، آنکھ جھپکتے۔ تو اس طرح اب انہوں نے ارادہ کیا، وہاں تک ختم ہو گیا، یہاں تک سامنے موجود ہو گیا۔ تو اس طرح یہ قوت ارادی نبیوں اور ولیوں کو زندگی میں ہی عطا ہو جاتی ہے۔ موتو قبل انتا موتو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی نفس کشی کرتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی معرفت کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے حدیث قدسی کہ جو لوگ میرے قریب ہو جاتے ہیں نفلی عبادت سے، ان کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، تو اور ان کو پھر کیا عطا کرتا ہوں؟ قوت ارادی، کہ جو وہ ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ پھر جو کہیں کہیں جانے کا، آنے کا، سننے کا جو بھی ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ عالم علیین میں رہتے ہیں۔ ان کی رفتار جو ہے آنے جانے کی وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی نماز ادا کر کے خود سرکار کے پیچھے نماز ادا کرنے کو بیت المقدس پہنچ گئے۔ حالانکہ آپ تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر جا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام بعد میں وہاں نماز سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ پہنچ گئے وہاں، کیونکہ روح کی پرواز بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح پھر جب آپ عرش پہ گئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام پھر موجود ہیں۔ حالانکہ آپ تو بجلی کی رفتار سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر جا رہے ہیں،
اور موسیٰ علیہ السلام خود ہی انہوں نے وہاں نماز سے سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، ارادہ کیا تو آپ چھٹے آسمان پہ بیٹھے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو اختلاف ہی بہت ہے ان حدیثوں میں۔ بھائی یہ اختلاف نہیں ہے، جب سرکار گزرے ہیں آپ کی قبر مبارک سے تو اس ٹائم وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آپ بیت المقدس پہنچے ہیں تو آپ نماز سے فارغ ہو کر وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم میں تھا، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کیسے آ گئے؟ نماز پڑھ کر آپ کے پیچھے موجود ہو گئے، نماز پڑھی، کیونکہ آپ نے امام الانبیاء بننا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ آپ کا ظاہر کرنا تھا۔ اور پھر انہوں نے ارادہ کیا، ان کا جو مقام ہے چھٹے آسمان پر وہاں پہنچ گئے، کیونکہ ان کی روحیں، انبیاء اور اولیاء کرام کی روحیں قید نہیں ہوتی، یہ جہاں چاہیں آ سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، جہاں چاہیں رہ سکتی ہیں، وہاں سے بھی اپنے مرکز کی طرف، اپنے مزار کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، آنے جانے والوں کی بات بھی سنتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، تو آپ کو بڑا ملال ہوا اس کا، لوگ رو رہے تھے ان کے غم میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ان کے غم میں نڈال ہو رہے ہیں، اور جعفر جو ہیں وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی روح وہاں پرواز کر رہی ہے، اور جہاں وہ دفن کیے ہیں تو وہاں بھی موجود ہیں، ان کی روح کا وہاں بھی تعلق ہے۔ کوئی دعا سلام کہتا ہے اس کا بھی جواب دیتے ہیں، چاہے وہ عالم علیین میں ہو، چاہے اپنے مزار میں ہو، یہاں سے بھی اس مقام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہاں سے اس اپنے مرکز، اپنے مزار کی طرف بھی دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہاں کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ سن بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جیسے دنیاوی مثال پر سمجھیں آپ کہ عام شہری جو ہے پاکستانی، وہ اپنی مرضی سے جب چاہے دوسرے ملک نہیں جا سکتا، اور جو قیدی ہے، مجرم ہے، وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتا، وہاں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ اور جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے ملک کا، وہ جب چاہے جس ملک میں چاہے جا سکتا ہے، اس کو ویزا لینے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام جو ہیں، ان کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ عالم علیین میں ہوتے ہوئے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کیونکہ ان کو زندگی میں ہی سننے اور دیکھنے کی جو قوت ہے، موتو قبل انتا موتو ہونے کے بعد ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ دور سے بھی سن لیتے ہیں، زندگی میں بھی، لیکن عام لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہوتی ہیں نیک روحوں کا عالم علیین میں ٹھکانہ ہے، اور اپنے مزار پر آنا جانا ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ دوسرے ہوتے ہیں عالم سجین، یہ دوزخ کا مقام ہے۔ سجین زمین کے نیچے ہے، زمین کے نیچے یہ دوزخ کا مقام ہے، یہاں گناہ گار اور کافر روحیں جو ہیں وہ رہتی ہیں، تو یہ قید ہوتی ہیں، یہ آ جا کہیں نہیں سکتی، سن سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ان کو بھی یہ دیکھنے اور سننے کی طاقت جو ہے یہ روح کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ قبروں میں جب دعا سلام کہو تو یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ جس طرح غزوہ بدر میں یہ ابو جہل وغیرہ جب مارے گئے، قتل ہو گئے، تو سرکار ان کے پاس پہنچے، ان کی لاشوں کے پاس، تو فرمانے لگے پہنچے اپنے مقام کو، نہیں مانتے تھے، اپنے کیے کو پہنچ گئے اب، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرے پڑے ہیں، قتل ہوئے پڑے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگوں سے بہتر سنتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سننے اور دیکھنے کی قوت جو ہے روح کو، یہ تو نصیب ہو جاتی ہے مرنے کے بعد۔ تو اس طرح زندگی میں اولیاء کرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں ہی نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوزخ کا مقام ہے، یہ آ جا کہیں نہیں سکتے، یہ قیدی کی طرح ہے، جیسے جیل میں جو قید ہے اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہے، تو اس طرح یہ بھی عالم سجین میں قید ہیں، لیکن یہ دیکھ سن سکتے ہیں،
کیونکہ روحوں میں جو صفات ہیں وہ تو سب کی روحیں اللہ نے ایک جیسی بنائی ہیں، سب امر ربی ہیں، تو لیکن ان کو چونکہ اس آدمی نے اپنے اعمال سے، کردار سے، عقائد سے ناپاک کر دیا، یا مسلمان ہی نہیں ہوئے، کفر پر رہے، تو اس غلاظت کی وجہ سے، اس ناپاکی کی وجہ سے ان کو یہ جو آنے جانے کی چھٹی ہے یہ مقام نصیب نہیں ہوتا، وہ اس لیے وہ ہمیشہ وہاں قید رہتے ہیں۔ لیکن جو گناہ گار ہیں وہ پھر اپنی سزا بھگت کر حشر کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، پھر وہ پاک صاف ہو جائیں گے وہاں اپنے جرم، لیکن کافر جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ روحوں کے دو ہی مقام ہیں، نیک اور پاک روحیں، انبیاء اور اولیاء اعظام کی روحیں، ان کا مقام علیین ہے، یہ وہاں رہتی ہیں اور بااختیار ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ رسول کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔